پاکستان کے اندر جو غیر مقلدین حضرات ہیں، اہل حدیث حضرات ہیں، جنہیں ہم وہابی کہتے ہیں، یہ اپنے مسلک کو چار چاند لگانے کے لیے، اپنے مسلک کو چمکانے کے لیے عام سادہ جو مسلمان ہیں ان کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب ہمارا مسلک سعودی عرب کے اندر بھی ہے، ہمارا مسلک مکہ اور مدینہ کے اندر بھی ہے، حرمین شریفین کے اندر جتنے بھی ائمہ حضرات ہیں وہ مسلک اہل حدیث سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ تو عام جو مسلمان ہیں، سادہ جو مسلمان ہیں، جب وہ وہاں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہاں بھی مسلک اہل حدیث ہے۔ تو میں سادہ مسلمانوں سے اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آلو بخارے کا آلو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طرح پاکستان میں رہنے والے وہابی حضرات کا سعودی عرب حرمین شریفین مکہ اور مدینہ میں جو ائمہ حضرات ہیں ان کا جو مسلک ہے اس کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ بڑے وثوق سے یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کے جو غیر مقلدین ہیں، وہابی حضرات ہیں، اہل حدیث حضرات ہیں، ان میں اور سعودی عرب کے جو ائمہ حضرات ہیں ان میں بڑا فرق ہے۔ چند چیزیں میں بنیادی طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب کے اندر جو ائمہ حضرات ہے، جو ان کا مسلک ہے، وہ مسلکاً امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے مقلد ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں فقہ کے اندر۔ اور پاکستان کے جو وہابی حضرات ہیں یہ فقہ کو ناجائز کہتے ہیں، یہ کسی کے مقلد نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کو غیر مقلد کہا جاتا ہے۔ سعودی عرب والے جو حضرات ہیں وہ ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقوں کو 3 طلاقیں ہی تصور کرتے ہیں، جبکہ پاکستان کے جو وہابی حضرات ہیں ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقوں کو ایک شمار کرتے ہیں۔ جو سعودی عرب والے ہیں وہ 3 طلاقوں کے بعد حلالے کو درست سمجھتے ہیں، جبکہ پاکستان والے جو وہابی حضرات ہیں یہ حلالے کو 3 طلاقوں کے بعد درست نہیں سمجھتے۔ اس کے علاوہ جو سعودی عرب والے ہیں وہ رمضان شریف کے اندر 20 رکعات ہی تراویح ادا کرتے ہیں، جبکہ پاکستان کے جو وہابی حضرات ہیں یہ 8 رکعات تراویح ادا کرتے ہیں۔ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ان میں اور ان میں بہت زیادہ فرق رکھتی ہیں۔ تو عام جو سادہ مسلمان ہیں ان کی خدمت میں یہی گزارش ہے کہ یہ پاکستان کے اندر جو رہنے والے وہابی حضرات ہیں یہ اور ہیں، اور سعودی عرب کے اندر حرمین شریفین کے اندر رہنے والے حضرات ان کا تعلق امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے مسلک اور منہج کے ساتھ ہے۔ وہ تقلید کو جائز سمجھتے ہیں، یہ تقلید کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ وہ فقہ کو اور اصول فقہ کو جائز سمجھتے ہیں اور اسے فالو کرتے ہیں، یہ فقہ اور اصول فقہ کو یہاں تک کہ کفر تک سمجھتے ہیں۔ تو بہت زیادہ فرق ان میں پایا جاتا ہے، لیکن یہ صرف اپنے مسلک کو، اپنے منہج کو جناب چار چاند لگانے کے لیے اور عام سادہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہمارا ہی مسلک سعودی عرب کے اندر پایا جاتا ہے، جبکہ وہ اہل حدیث نہیں ہے، وہ فقہ کو فالو کرنے والے ہیں، تقلید کرنے والے مقلدین ہیں۔